بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم کریم آقا علیہ السلام کے ایک ایسے غلام، ایسے صحابی کا تذکرہ خیر آپ کے سامنے کرنے لگے ہیں جو ملک شام میں وصال فرمانے والے آخری صحابی ہیں، اور جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام کی سنتوں سے، آقا علیہ السلام کے دین سے بہت زیادہ پیار فرمایا۔ 250 سے زیادہ احادیث آپ سے مروی ہیں، دین سے بہت زیادہ پیار تھا، اور ان کا واقعہ جو انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلے کو جو تبلیغ کی، وہ بڑا پیارا اور بڑا ایمان افروز ہے۔ نام ان کا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اصل نام جو ان کا ہے وہ حضرت سدی بن عجلان ہے۔ حضرت سدی بن عجلان اصل نام، اور قبیلے کی نسبت اور کنیت کی وجہ سے آپ کو ابو امامہ کہا جاتا تھا، اور آگے باہلی آپ کا چونکہ قبیلہ تھا، باہلا قبیلے سے آپ تھے۔ تو آقا علیہ السلام جب آیت کریمہ نازل ہوئی، جب ایک درخت کے نیچے حضور نے صلح حدیبیہ کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت فرمائی تھی، تو اس وقت تفسیر میں آتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کیا میں بھی ان میں شمار ہوں؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں ابو امامہ، میں تم سے ہوں اور تم میرے ساتھ ہو۔ تو ان کو حضور نے اس میں بھی شمار فرمایا، اور اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات، جب یہ کلمہ پڑھ گئے تو آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے انہیں سفیر بنا کے ان کے قبیلے کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان کو جا کے دعوت اسلام پیش کرو۔ یہ باہلا قبیلہ جو تھا، اس کی طرف جب سفیر بن کے کریم آقا علیہ السلام کی طرف سے آئے، تو اس وقت ان کے قبیلے کے جو لوگ تھے وہ حرام کھا رہے تھے، کوئی مردہ چیز کھا رہے تھے، کوئی حرام چیز کھا رہے تھے۔ تو حضرت ابو امامہ کو جب دیکھا تو کہنے لگے، آؤ ابو امامہ تم بھی کھا لو۔ تو آپ نے فرمایا، نہیں، یہ میرے نبی کی شریعت میں حرام ہے، میں نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب میرے نبی جو بتائیں گے وہ ہم کریں گے، اور جس سے منع کریں گے ہم اس سے رک جائیں گے، چونکہ ہمیں ہمارے نبی نے حرام کھانے سے اب منع فرما دیا ہے، تو لہٰذا میں حرام نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب دیا تو بڑے حیران ہوئے کہ بھئی بڑی تبدیلی آ گئی تمہارے اندر، بہت جلد بدل گئے ہو۔ تو آپ نے جب ان کی گفتگو ختم ہوئی تو آپ نے ان کو دعوت تبلیغ دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں حق کی طرف بلانے آیا ہوں، نور ہدایت کی طرف بلانے آیا ہوں، روشنی کی طرف تمہیں لے آنے آیا ہوں، تو آؤ میرے ساتھ اور جنت کے سفر پہ چلو، جنت کے راہی بن جاؤ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی تو آگے سے وہ سارے قبیلے والے سردار اور سارے جو بھی بیٹھے تھے وہ کہنے لگے، ابو امامہ تم ہماری بات نہیں مان رہے، ہم تمہاری کیسے مان جائیں؟ تو حرام نہیں کھا رہا اور ہم تیری بات سن لیں اور تیری بات پہ ہم لبیک کہہ دیں اور حاضر ہو جائیں؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اب تم یہ مجھے پیشکش کر رہے ہو کہ میں حرام کھاؤں تب تم میری بات سنو گے؟ تو ایسی بات ہے تو پھر ہم مسلمان اپنے رب کو اور اپنے نبی کو ناراض نہیں کرتے، تمہیں خوش نہیں کر سکتا، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے نبی کو راضی کرنا ہے۔ تو آپ یہ کہہ کر چل پڑے۔ آپ کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی تو آپ نے، روایات میں آتا ہے، ان سے کھانا مانگا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ وہ آگے سے کہتے کھانا ہے تو یہی حرام کھاؤ اور کوئی شے نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے کہ میں حرام نہیں کھا سکتا۔ دور سے آپ چل کے آئے تھے، مدینہ شریف سے چلے، اور باہلی قبیلہ جو باہلا بھی کہلاتا، اور باہلی قبیلہ کے کافی سفر تھا، تو آپ کو چونکہ بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، تو آپ فرماتے بھئی حرام نہیں کھا سکتا، مجھے حلال دے دو، تمہارے قبیلے کا ہوں۔ لیکن انہوں نے آگے سے انکار کر دیا، کہتے نہیں، کھانا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہی حرام کھاؤ اور یہی پیو جو ہم پی رہے ہیں۔ تو آپ نے ان کو انکار کیا، اور آپ وہاں سے جب واپس نکلے، آپ کے پاس ایک چادر تھی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو آپ نے وہ چادر اپنے مبارک سر پہ رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں اور مدینہ شریف کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنے لگے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بھوک کی وجہ سے میرا پیٹ میری کمر کے ساتھ لگ چکا تھا، اور گرم ریت تھی جس کے اوپر میں چل رہا تھا، اور سخت گرمی کا موسم ہے، عرب بہت سخت ہے گرمی کے لحاظ سے۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے وہ چادر اپنے سر پہ رکھی، بس چادر رکھنے کی دیر تھی کہ
کہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں سردیوں کی راتوں میں، ٹھنڈی راتوں میں پھر رہا ہوں، اور وہ گرم ریت مجھے برف جیسا ٹھنڈک کا مزہ دینے لگی، جیسے میں کسی برف پہ پیر رکھ کے کھڑا ہوں۔ اور میں وہیں جب چادر لے کے بیٹھا اس تپتی ہوئی صحرا اور ریت میں، تو مجھے کوئی گرماہٹ محسوس نہیں ہوئی، کوئی گرمی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ ٹھنڈک کا احساس ہوا، اور مجھ پہ نیند طاری ہو گئی۔ بھوکے بھی تھے، بھوکے پیٹ نیند نہیں آتی، لیکن جب سکون ملا اللہ کی طرف سے، اللہ کے پیارے رسول کی طرف سے، تو فرماتے ہیں میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں بھوک برداشت کر رہا تھا اور اپنی برادری کی بے عزتی برداشت کر کے آیا تھا، حضور خواب میں جلوہ گر ہوئے۔ حضور نے مجھے کھلایا بھی پلایا بھی، تو حضور نے مجھے اپنا مبارک چہرہ بھی دکھایا، حضور خوش بھی ہوئے۔ ابھی میں حضور سے یہ کھانے پینے کے بعد باتیں کرنے ہی لگا ہوں تو میری آنکھ کھل گئی۔ تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو میں نے خواب میں دیکھا ہے وہ سارا حقیقت میں منظر ہے کہ میرا پیٹ جو کمر سے لگا ہوا تھا، اب وہ پیٹ کمر سے نہیں لگا ہوا، بلکہ کھانے کی وجہ سے وہ بالکل بھر چکا ہے، پینے کی وجہ سے بھر چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میری رنگت اب وہ جو نکاحت تھی وہ ہٹ گئی، کمزوری ہٹ گئی، کھلا کھلا چہرہ ہے، سکون کی کیفیت ہے۔ ادھر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو ادھر آپ کے قبیلے والے، ان میں سے کچھ لوگ وہ دوسروں کو لڑنے جھگڑنے لگے، شرم دلانے لگے کہ یار جو بھی تھا ہمارے قبیلے کا سردار رہا ہے، ابو امامہ باہلی ہمارا اپنا تھا، تو ہم نے اسے کھانا ہی نہیں دیا، بھوکا یہاں سے بھیج دیا، پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو ایک اور بیٹھا تھا، اس نے کہا ابھی کون سے دور گئے ہوں گے، یہ پاس ہی ہوں گے، تو چلو جا کے دے آتے ہیں۔ انہوں نے کھانا لیا، حلال کھانا، اور ساتھ پانی، ٹھنڈا پانی لیا اور چل پڑے۔ حضرت ابو امامہ باہلی ابھی قریب ہی تھے تو پہنچ آئے، آپ کے پاس آئے تو کہنے لگے ابو امامہ چلو جو بھی ہے تو ہمارے قبیلے کا ہے، ہمیں احساس ہو گیا ہے، تو یہ لے کھانا کھا لے، پانی پی لے۔ آپ مسکرا کے فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ میں اب نہ کھانا کھاتا ہوں نہ پانی پیتا ہوں، نہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے نہ پانی کی، اور اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دکھایا، فرمانے لگے یہ دیکھو میرا پیٹ بھر گیا ہے، میں نے کھانا بھی کھا لیا ہے، پانی بھی پی لیا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ابو امامہ یہاں اس صحرا میں تجھے کون کھانا دے گیا ہے، کون پانی دے گیا ہے، کس نے تیری دعوت کر دی اس صحرا میں؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او نادانو، جس نبی کے لیے میں سارا کچھ برداشت کر رہا ہوں وہی تو آئے ہیں اور مجھے کھلا پلا گئے ہیں۔ تو دیکھو نا دین کی برکت، حضور کے لیے کوئی نکلے اور حضور کے لیے وہ دین میں صعوبتیں اور مشکلات برداشت کرے، اللہ کے لیے تانے برداشت کرے، تو کیا اللہ اسے اکیلا چھوڑ دیتا ہے؟ کیا حضور اسے اکیلے چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے انہیں پیٹ دکھایا حیران ہو گئے، جب میں نے بات سنائی تو اور زیادہ حیران ہوئے، کہنے لگے ابو امامہ تیرا نبی اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ کوئی اس کے لیے بھوکا رہے تو وہ آ کے کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، کوئی پیاسا رہے تو پانی بھی پلا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے ایسا نبی، ایسا کریم اور لجپال ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کرم نوازی ہوئی، مہربانی ہوئی، فرماتے ہیں کہ ابھی انہوں نے جب میری یہ بات سنی تو سارے کہنے لگے بیک زبان ابو امامہ پھر ہم مان گئے ہیں، تو بھی سچا ہے، تیرا نبی بھی سچا ہے، تیرا نبی جو دین لے کے آیا وہ دین بھی سچا ہے، اور تیرے نبی کا خدا بھی سچا ہے۔ اور سارا قبیلہ بیک زبان حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ گویا یہ حضور کا معجزہ بھی ہے، آقا علیہ السلام نے حضرت ابو امامہ باہلی کو خواب میں جو کرم نوازی فرمائی، یہ وہ معجزہ اور یہ شان بھی ہے۔ اور دوسرا حضرت ابو امامہ باہلی کے اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ مشکل آتی ہے، بندے پہ آزمائش آ جاتی ہے، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ رسول کے ساتھ اپنا تعلق کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے، تو پھر کامیابی مقدر بن جاتی ہے، کامیابی قدم چومنے لگ جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ملک شام میں حمص جو شہر ہے شام کا، اس کے گاؤں دنوا، اس گاؤں کا نام ہے، اس میں آپ نے تقریباً 91 برس عمر مبارک تھی آپ نے، اور آپ کا وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کی مبارک سیرت کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔